بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ خواتین و حضرات، آج ہم 33واں لیکچر پڑھ رہے ہیں۔ یہ شیروز بھائی یہ کاٹ دیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل و کرم، اس کی توفیق و احسان اور اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا کی نعلین پاک کے تصدق میں آج بحمد اللہ تعالی ہم اپنا لیکچر نمبر 33 کا آغاز کر رہے ہیں، نورانی قاعدے کی تختی نمبر 14 سے۔ آئیے ایک ایک لفظ کو دہراتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے گا، اور ساتھ ساتھ انہی الفاظ اور انہی حروف اور انہی قواعد کو ہم اگلے سیگمنٹ میں دہرائیں گے، امپلیمنٹ کریں گے قرآن مجید کی آیات پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم زبر را، مر، را پیشوا رو، مر رو، را زبر با، رب، با زریہ بی، رب بی، میم پیش دال مد، دال زبر تا، دت، مدت۔ اب یہاں پہ ذرا غور کریں، تا ساکن جب بھی آتی ہے تو اس کی آواز کو لوٹاتے نہیں ہیں، یعنی زبان کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اگر زبان کو چھوڑ دیں گے تو یہ طا پہ قلقلہ بنے گا، قلقلہ بن جائے گا تو پھر یہ معنی میں تبدیلی آ جائے گی۔ مدت، حقت، خفت، تبت، تقلت، قدمت، قاف زبر دال قد، دال زبر میم دم، تا پیشتو قدمت، والصبح والشمس۔ اب یہاں پہ والشمس، بعض لوگ طرز کو بنانے کے لیے، لے کو بنانے کے لیے، آواز کو ادھر ادھر ویبز میں لانے کے لیے اس کو میم ساکن پر غنہ کرتے ہیں۔ والشمس غلط، والشمس میم ساکن پر صرف اور صرف ایک حالت میں غنہ ہوتا ہے، جب میم ساکن کے بعد با آ جائے۔ تو یہاں پہ شمسی، میم ساکن کے بعد سین ہے، والشمسی۔ اسی طرح سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، جب لم پہ آتے ہیں، لم یولد پہ آتے ہیں، ولم یکن لہ، یہ 3 مرتبہ لم آ رہا ہے، تو جب یہاں پہ پہنچتے ہیں تو پھر لم پہ دیر لگاتے ہیں، پھر وہاں پہ لے بناتے ہیں۔ سب غلط ہے، جہالت کی باتیں ہیں۔ تو یہ تلفظ کو درست کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اگر نہیں آتا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ انسان کے پاس نالج نہ ہو یہ خطرناک نہیں ہے، جہالت خطرناک ہے۔ جہالت اور بے علمی میں فرق کیا ہے؟ جہالت انسان کو کسی چیز کا علم نہ ہونا اور پھر اس پر ڈٹ جانا، یہ جہالت ہے۔ اسی اندھیرے میں کمپرومائز کر کے بیٹھے رہنا یہ خطرناک ہے۔ اندھیرا خطرناک نہیں ہے، اندھیرے میں بیٹھے رہنا، اندھیرے کو قبول کر لینا، اندھیرے پر کمپرومائز کر لینا کسی قسم کا اندھیرا ہے، جہالت کا اندھیرا ہے، ظلم کا اندھیرا ہے، بربریت کا اندھیرا ہے، ناانصافی کا اندھیرا ہے۔ تو اس پر کمپرومائز کر لینا یہ خطرناک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس خطرناک نظریے سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، لم یلد ولم یولد پہ خام خواہ لے بناتے ہوئے، اس کو طرز بناتے ہوئے لم پر دیر لگانا، غنہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔
والشمس والشفع بالصبر، صبر، صاد کو پر کریں گے، با ساکن پر قلقلہ کریں گے، والصبر بالصبر والصيف والليل والتين والزيتون، واو کو زا سے ملائیں گے، والزیتون، نون کے نیچے زیر ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے، والزیتون، سجین، سجین منفکین، نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پہ منفکین، منفکین، ابھی قرآن مجید میں ہم پڑھیں گے فَإِنَّ الْجَنَّةَ لِحُبِّ الْخَيْرِ، لِحُبِّ لام زیر لی، ہا پیش با حب، بعد لام بل، لِحُبِّ الْخَيْرِ، خیر، خا پہ زبر یا خی، را زیر ای خیری، حمزہ زیر ای، لال زبر سین، رس، درمیان میں لام جو ہے وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، سائلنٹ ہے، رس، 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 لال کو نرمی سے، سین کو سختی سے، یہ دونوں جب اکٹھے آ جاتے ہیں یعنی بالکل متصلاً جڑے ہوئے آتے ہیں ایک کے بعد دوسرا، تو یہاں پہ غور کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب باریک کے بعد پر کرنے والا، پر کے بعد باریک والا حرف آتے ہیں تو وہاں پہ غور کرنا ہوتا ہے، کہیں باریک کی وجہ سے بعد والا پر نہ ہو جائے، باریک نہ ہو جائے، کہیں نرم پڑنے والے کی وجہ سے جو اس کے ساتھ متصلاً آ رہا ہے بعد والا، تو وہ مابعد جو حرف آ رہا ہے وہ کہیں نرم نہ ہو جائے۔ اِذَس، اِذَس، لال کو نرمی سے، سین کو سختی سے، اِذَا السَّمَاءُ انشقت، مت طارق النج، قنج، مثاقب، ثاقب، ثا، ثا زبر علی، ثاقب، وقف کریں گے تو قب، با ساکن ہو جائے گا، قلقلہ آئے گا، من، نون ساکن، مین زیر نون، من، نون ساکن کے بعد شین ہے، من شر الوسواس الخناس، من، اس کو پڑھیں گے من شر الوسواس الخناس، خناسی، وقف کریں گے تو خناس، سین پر سیٹی کی آواز آئے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سیگمنٹ پڑھیں گے قرآن مجید کی آیات، آج سورہ نازعات کی ہم آیات مبارکہ دہرا رہے ہیں، پہلی 10 آیات مبارکہ کا ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اس کے قوانین، قواعد اس کو دہرائیں گے، تلاوت کریں گے۔ آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، والنازعات،
نون پر شد ہے، ون نون پر غنہ کریں گے، نازعات زا کو سختی سے ادا کریں گے، عین کو حلق سے ادا کریں گے، غرقن وقف کریں گے تو غرقا، قوف کو پر کر کے پڑھیں گے، دو زبر ہے تنوین ہے، ایک زبر کو منتقل کر دیں گے، یعنی ایک زبر کو آیت کی وجہ سے وقت کی وجہ سے ہم حذف کر دیں گے تو غرقا۔ اگر متصلاً پڑھنا ہے تو پھر ادغام با گنہ کا قاعدہ یہاں پہ نافذ کرتے ہوئے قن ہے اور پر تنوین ہے، نون تنوین کے بعد واو حروف ادغام میں سے ہے، ادغام با گنہ کریں گے، غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، یہاں پہ پھر اس طرح پڑھیں گے، جو قاعدہ وہاں پہ نافذ ہوگا، اگر وقف کریں گے تو وقف کا قاعدہ لگے گا، اگر وقف نہیں کریں گے اتصال کریں گے یعنی ملا کے پڑھیں گے تو پھر جو ملا کے اس کے بعد آنے والا حرف ہے اس کے قاعدے کے مطابق چلیں گے۔ فالمدبرات امرا، امرا راتی را دونوں جگہ پہ پر کر کے پڑھا جائے گا، یوم ترجف الراجفۃ، راجفۃ تتبع، تت جیسے میں نے تا ساکن پر پہلے عرض کیا ہے، تتبع الرادفہ، رادفہ را کو پر کر کے پڑھیں گے، قلوب قلو، قوف کو پر کر کے پڑھیں گے، قلوب، با پر تنوین، ان تنوین کے بعد یا ہے، حروف ادغام میں سے ہے تو یہاں پر ادغام با گنہ کریں گے، قلوب یومئذ، یہاں پہ بھی ادغام با گنہ ہوگا، واجفتن، تن پر یا تو وقف کریں گے واجفہ یا پھر واجفتن ابصارها، تن پر اظہار کریں گے، تن ابصارها، اب با ساکن پہ قلقلہ ہو رہا ہے، ابصارها خاشعہ، خاشعہ، اب عین کے بعد خاشعتن ہے، یہ جہاں جتنے بھی یہاں پہ گول تا آ رہی ہے، تائے تانیث بھی اس کو بولتے ہیں، تو یہ وقف کی حالت میں یہ ہا ساکن میں بدلتی ہے، وقف کریں گے تا ساکن نہیں بنائیں گے، یہ ہا ساکن بنائیں گے، واجفہ، خاشعہ، حافظہ، یہ ایسے پڑھیں گے اس کو، یقولون اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، حافرتن ہے، فی الحافرۃ، حافرۃ، تا کے نیچے زیر ہے، فا کی وجہ سے فی فل، یہ حروف جارہ میں سے ہے، فی الحافرۃ، تو یہاں پہ گول تا کو وقف کی صورت میں ہا میں بدل دیں گے۔ لیکچر نمبر 33 کا تیسرا سیگمنٹ حدیث مبارکہ کا ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم، فرمایا بندے اور کفر کے درمیان میں جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم نماز کو اتنا غیر اہم کر دیتے ہیں، کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں کہ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ نماز کے متعلق ذرا غور کیا ہم نے، کبھی نہیں غور کیا، یعنی یہاں تک کہ فرمایا کہ بیمار شخص اگر نماز کھڑے کو ہو کے نہیں پڑھ سکتا، ہمت نہیں ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے۔ جو شخص بیٹھ نہیں سکتا وہ لیٹ کے نماز پڑھے، جو لیٹ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھے، اب جو وضو نہیں کر سکتا وہ تیمم کر لے۔ یہ سارے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا غور کرنا چاہیے کہ نماز چھوڑنے کا
کوئی راستہ ہے؟ کوئی نہیں راستہ۔ ایک مومن اور کافر میں فرق کرنے والی کون سی چیز ہے؟ نماز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، مومن کی معراج ہے نماز۔ نماز میں جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو مولا کے قریب ترین اپنے آپ کو لے جاتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں جو اس کا قرب اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر نماز کے ساتھ دوستی اور محبت، نماز کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کو محبت سے ادا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نماز اس اپنے نمازی پہ لعنت بھیجتی ہے۔ کون سی نماز؟ نمازی کے لیے بددعا کرتی ہے جس نماز کو بس اس کے حقوق ادا کیے بغیر لاپرواہی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے، چٹی سمجھ کے، جرمانہ سمجھ کے۔ ایسا نہیں، نماز کو ایک محبت نامہ ہے۔ تو محبوب کے پاس جا کر محبوب سے باتیں کرنا، محبوب کی باتیں سننا، اس میں قرآن کی تلاوت کرنا، جو گفت و شنید اپنے محبوب حقیقی سے ہو رہی ہو، تو کون سا ایسا محب ہے، کون سا ایسا عاشق ہے جو محبوب سے باتیں کرے اور پھر اس کا دل اچاٹ ہو جائے، اس کا دل نہ لگے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کی صدائیں جب بندہ بلند کر رہا ہوتا ہے اور درد کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ اس کی بارگاہ میں التجائیں دل میں لے کر اس کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل، تقدیس بیان کر رہا ہوتا ہے، تو پھر کتنا کرم ہوتا ہے۔ اس کی نگاہ رحمت اس کے دل کا انتخاب کرتی ہے، پھر اس دل میں اس محبوب حقیقی کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز کی باقاعدگی کے ساتھ پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا چوتھا سیگمنٹ ہے، 33واں لیکچر ہے، اور سوال بڑا ہی اہم ہے، قضائے عمری کے بارے میں۔ کیسے ہم قضائے عمری ادا کر سکتے ہیں جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں؟ بعض لوگوں نے ایک مشہور کر رکھا ہے کہ رمضان المبارک میں آخری عشرہ میں جمعۃ الوداع میں 4 رکعات نوافل ادا کیے جائیں، مختلف طریقے بیان کیے لوگوں نے، تو اس سے قضائے عمری پوری ہو جاتی ہے، قضائے عمری ادا ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا کوئی تصور نہ احادیث میں ملتا ہے، نہ اس کا کوئی تصور سلف صالحین، بزرگان دین، ائمہ اطہار، ائمہ اہل بیت اطہار، یا ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین، مفسرین، کسی کے ہاں اس کا تصور نہیں ملتا۔ ہاں بعض بزرگوں نے اس کو بیان کسی اور طرح سے کیا تھا۔ قضائے عمری ایک قرضہ ہے بندے کے اوپر، وہ قرضہ ادا کیے بغیر محض منت سماجت کر کے کہے کہ مجھے معاف ہو جائے، قرضہ ادا ہو جائے، میرا قرضہ ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ ہاں اس کے لیے جو اصل صورت بزرگان دین نے بیان کی تھی، ہم نے اس کو بدل کر جہلاء نے، جاہلوں نے، ان پڑھ لوگوں نے، کچھ دین کا لیبل لگانے والے لوگوں نے اس کو اور طرح بیان کر دیا کہ یہ 4 رکعتیں پڑھیں اور قضائے عمری معاف۔ اس کا یہ طریقہ کار بیان کیا تھا کہ قضا نمازیں پڑھتے جائیں، ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھی جائے، جتنے سالوں کی نمازیں قضا ہوئیں ان کو پڑھ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کی جائے، یہ نوافل پڑھ کے کہ مولا جو میں نے وقت پہ ادا کرنی تھی وہ میں نے قضا کر کے ادا کی ہیں، اس کی وجہ سے جو مجھ پر عذاب ہونا ہے، جو میری پکڑ ہونی ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ اس دیر سے، تاخیر سے ادا کرنے کی وجہ سے جو گناہ سر پہ آیا،
جو پکڑ ہونی تھی اس کی معافی مانگنی تھی، تو اس پر اللہ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے بزرگوں نے بیان کیا کہ اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں یہ نوافل پڑھے جائیں، اور نوافل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں التجا کی جائے۔ اصل معاملہ یہ تھا، ہم نے انہی 4 رکعتوں کو قضاء عمری بنا دیا۔ اللہ رب العزت دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ خدا کے لیے دین کو سمجھیں، دین کی خاطر پڑھنا، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھانا، اتنا دین سکھانا لازم ہے، جیسا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ یہی روزمرہ کے معاملات دین جو ہیں ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔